اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قال اللہ تبارک وتعالی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محفل مخدوم و مکرم و محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ابھی میں مسجد کی طرف جب آ رہا تھا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے شاید اس نوجوان کے تعزیت کے سلسلے میں ہے کہ غالباً اس کا انتقال بھی اسی دن ہوا تھا جمعۃ الوداع کے موقع پر، اور مخلص صاحب ہمارے امیر صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں نے ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ میں تقریر شکریہ تو مجھے نہیں آتی، میں اس موقع پر اسی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کیا کرتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین مسئلے عام طور پر ہمارے ہاں پیش آتے ہیں اس حوالے سے، خاص اس موضوع کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ جب کوئی آدمی وفات سے پہلے کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ظاہر ہے جب آدمی دنیا میں رہتا ہے کچھ لوگوں سے اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو جب لمبی بیماری میں کوئی آدمی فوت ہو یا کسی حادثے میں فوت ہو جائے، پھر جو مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھا کیسے موت آئی ہے۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے، میں بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک زمانے تک ہمارا یہ خیال تھا کہ جو آدمی بہت برا ہو، اس کے گناہ گار ہو، تو اس پر موت مشکل آتی ہے، اور ہم کہا بھی کرتے ہیں کتنی اوکھی جان نکلی ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہمارا نظریہ یہ تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید گناہ گار آدمی کا آخری وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے امام الانبیاء، مقصود کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا، آپ کو شدت کا بخار، انتہائی تیز بخار، آپ علیہ السلام پیالے میں ہاتھ ڈالتے، اپنے سینے پر پھیرتے اور فرماتے عائشہ موت کا وقت بڑا سخت ہے۔
تو جب ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اب ہمیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ موت کے وقت بیمار ہو جانا یہ گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضور تو معصوم نہیں، معصومین کے سردار ہیں، ساری کائنات کے ماوا المرجع ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی اس پوری مخلوق میں اور کوئی ہستی نہیں ہے، بڑھ کر تو بڑی دور کی بات، ان کے قریب کا بھی تصور نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، بعض اوقات موت کے وقت بیماری بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے، صرف گناہ کے لیے نہیں بلکہ بلندی درجات کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں ان کا ایک مقام طے ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس مقام تک پہنچنا ہے، اور زندگی اس کی ختم ہونے کو آ جاتی ہے اور وہ کسی گناہ میں، کسی برائی میں یا سستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اچانک اللہ جل شانہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ اس بیماری میں، اس حادثے میں صبر کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو اس صبر کی وجہ سے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام تک وہ نیکی کر کے نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ تو پہلی بات تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے یا اس پر میری وجہ سے آفت آ گئی ہے، بلکہ بیمار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، پڑوسی ہو، مسلمان ہو، یہ جو پڑوسی ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کھڑا ہے اور باتیں کیے جا رہا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، یار اگر اتنی لمبی بات کرنی ہے آپ کہیں بیٹھ جاؤ، آپ کھڑے ہیں، آپ کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بھی کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو میں دیکھتا رہا اور وہ آدمی کھڑا رہا اور مجھے غصہ آتا رہا، اور میں قریب بھی نہیں گیا کہ ممکن ہے کوئی اپنی ذاتی بات ہو، کوئی پرسنل بات کرنی ہو۔ جب بہت دیر گزر گئی اور میں خود کھڑا تھک گیا، تو مجھے خیال آئے کہ میں کہہ دوں کہ بیٹھ جاؤ، پھر بے ادبی کے خوف سے یہ بات بھی نہ کہوں۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو میں نے حضور علیہ السلام سے ملتے ہی پہلی بات یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا عجیب آدمی تھا، اتنی دیر اس نے اتنا لمبا وقت آپ کو کھڑا کیا، کوئی ضروری بات تھی اور اتنی لمبی بات تھی تو بیٹھ جاتا، مجھے تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھ لیا، تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ نے پھر تعجب سے پوچھا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ پتا کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھا، اور اس وقت سے اتنی دیر سے جو کھڑا تھا یہی بات کیے جا رہا تھا کہ پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، حتیٰ کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا، اتنے حقوق ان کے۔ تو جب کوئی بیمار ہو جائے، بات جو کرنا چاہ رہا تھا، پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پوچھنے کے لیے جائے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو دن کے وقت پوچھنے کے لیے گیا شام تک، جو رات کے وقت پوچھنے کے لیے گیا صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب پوچھنے کے لیے جائے پھر وہاں پوچھنے کے بھی آداب ہیں۔ کمال ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی زندگی پر۔
علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی ہے، صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جو گواہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی دہلیز سے باہر کی زندگی کی، اور اہل بیت وہ جو گواہ ہیں گھر کی دہلیز سے اندر کی زندگی کے۔ ایسی جماعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حواری ملے، یقیناً وہ سب کے سب حواری اسی کو کہتے ہیں جو جان وار دے، سب کے سب امتی، سب نبیوں کے حواری، سب نبیوں کے صحابہ بڑی عظمت اور شان والے تھے، سب نبی کے اہل بیت بڑی عظمت اور شان والے تھے۔ لیکن اگر آپ پوری انسانیت کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ وہ لوگ اپنے نبی کی بات کو تو نقل کرتے ہیں لیکن اس سے آگے بات نقل نہیں کرتے۔ یہاں صحابہ اور اہل بیت کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی بات کو بیان کریں گے تو بات کو بیان کرتے وقت صرف یہ نہیں کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ آپ اس وقت کھڑے تھے، آپ اس وقت بیٹھے تھے، آپ اس وقت بات کر رہے تھے، آپ اس وقت سواری پر سوار تھے۔ یعنی وہ طرز بھی، حتیٰ کہ اگر حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے تو بیان کرنے والا مسکرا کے بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ غصے میں تھے تو بیان کرنے والا وہ لب و لہجہ بھی۔ یہ خاص کمال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی کا ہی صرف حکم نہیں فرمایا بلکہ طرز بھی سکھایا۔ صحابہ کرام نے وہ طرز بھی نقل کیا۔ 3 واقعے یعنی 3 باتیں صحابہ کرام نے اس حوالے سے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، اس بیمار ہونے والا اگر مرد ہوتا، آپ علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے کہ بھئی کیسے ہو، حال احوال معلوم کرتے۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب بیٹھ جاتے اور قریب بیٹھ کر اس سے حال احوال معلوم کرتے، اور اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھتے۔ یعنی ادب بھی سکھایا کہ بیمار پرسی کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی۔ پھر جب بیمار کے پاس جائے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ مریض کے لیے دعا کی جائے، مریض کے لیے بھی دعا کی جائے، لیکن یہ عجیب شریعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ مریض سے پوچھنے کے لیے تو مریض کو کہو کہ میرے لیے دعا کرے، اور آپ نے فرمایا مریض کی دعا جبرائیل امین کی دعا کی طرح ہے۔ مریض کا کسی کے لیے دعا کرنا ایسے ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ اس طریقے سے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر دیکھے کہ مریض کی حالت غیر ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھے۔ بچنے کی کوئی حالت نہیں ہے، اس کی 4 علامتیں لکھی ہیں فقہا نے، حکماء نے 4 علامتیں لکھی ہیں۔ اس کے بغیر بھی موت آ سکتی ہے، موت اس کی محتاج نہیں ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مریض کا سانس تیز چلنا شروع ہو جائے، مریض کی ٹانگیں سہارا چھوڑ دیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے اور آنکھیں آسمان کی طرف لگ جائیں، تو اب سمجھو کہ زندگی کے آثار کم ہیں اور موت کے آثار زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مریض کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کا کہنا نہیں۔ قربان جائیں اس شریعت پر، قربان جائیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ میں آج تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں۔ کیسی عجیب شریعت ہے، کہنا نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ موت کا وقت سخت ہے، وہ پریشانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے، لہذا کہنا نہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا ہے، بلند آواز سے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو۔ اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور ناراض نہ ہو، ہمیں اصل میں جگہ یاد نہیں رہی کہ کلمہ پڑھنا کہاں۔ ہم کلمہ پڑھا کرتے ہیں جب چارپائی پہ کندھا تبدیل کیا کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس وقت کے آداب شریعت میں اور بتلائے۔ لقین الشہادہ کا وقت اب ہے کہ اب اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھو۔ اب اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ کے پھر یہ نہ سمجھو کہ اب کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا چلو اب اس سے گپ شپ لگاتے ہیں، بلکہ بس اگر اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، نہ دوبارہ اس کو کلمہ شریف پڑھنے کا کہو اور نہ کوئی اور دنیا کی بات کہو، تاکہ وہی کلمہ اس کی آخری کلام ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ، جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گئی، اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہا اس کی مغفرت۔ اور ایک اور عجیب بات عرض کروں، ہمارے حضرت مولانا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث نقل کی ہے، اس میں امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن اشکاب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو امام احمد بن اشکاب ہیں، یہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں، اس حدیث کو بیان کر رہے تھے من کان آخر کلامہ، اور حدیث کو جب آپ بیان کر رہے تھے، جب یہ الفاظ کہے کہ جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، خود بھی یہی حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت اس حالت میں دی کہ خود وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کا انتقال ہو۔ تو اس لیے جب وہ آپ نے بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا اور مرنے والے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب آپ کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو جاؤ۔ اب اس کے پاس کلمہ شریف تو پڑھو مگر اور کوئی بات نہ کرو، تاکہ وہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی فوت ہو رہا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے جو مومن ہوتا ہے نا، پکا مومن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پاکیزہ دل والا، وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح نکل کے جا رہی ہے، تو اس کو پھر کوئی اور بات نہ کہو تاکہ یہ اس کی آخری کلام ہو جائے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس کی جان نہیں نکل رہی، تکلیف میں ہے، سانس بند ہو رہا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے یاسین شریف پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے موتا جن پر موت آ رہی ہو ان پر یاسین پڑھا کرو، اس لیے کہ اس سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ آدمی کی جان نکل گئی، جب جان نکل گئی فوراً اگر اس کی کوئی مصنوعی چیز ہے، دانت مصنوعی لگے ہوئے ہیں، عورت ہے اس نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ مصنوعی موجود ہے، وہ فوراً اتار دو، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو، اس کا چہرہ باندھ دو، اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دو، تاکہ جسم جو ہے وہ اس کا صحیح سالم رہے اور اس کا صحیح احترام کیا جا سکے۔ اور پھر تیاری شروع کر دو، کس چیز کی؟ تدفین کی، اس کی قبر کی تیاری شروع کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، آذان ہو جائے نماز میں دیر نہ کرو، بیٹی بیٹا جوان ہو جائے مناسب رشتہ مل جائے بس نکاح میں دیر نہ کرو، اور جب میت کی تجہیز تکفین کا انتظام ہو جائے تو پھر اس کو منزل تک پہنچانے میں دیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں رواج ہے
بچے باہر ہوتے ہیں تو بچوں کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس انتظار میں ناراض نہ ہونا، 2 دن گزر جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا 24 گھنٹے پھر اور اگلے 24 گھنٹے میت کو رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیک میت فریاد کرتے ہیں خدا را مجھے جلدی پہنچاؤ، خدا کے لیے مجھے جلدی پہنچاؤ۔ تو لہٰذا میت کو روکا نہ جائے بلکہ اس کو اس کی منزل تک پہنچایا جائے بس۔ اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو بعض اوقات ہم ایسے نالائق بیٹے کا انتظار کرتے ہیں جو ساری زندگی والدین کی نافرمانی کرتا رہا، والدین کو ناراض کر کے گیا۔ بوڑھے والدین چہرہ دیکھنے کو ترستے رہے، بوڑھے والدین دوائی کو ترستے رہے، خدمت کو ترستے رہے۔ بیٹا باہر رہا اور باپ کی وفات تک گھر نہیں آیا، ماں کی وفات تک گھر نہیں آیا۔ اب ماں کی وفات پر، باپ کی وفات پر اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے ساری زندگی والدہ کی نافرمانی کی، اب جب والدہ کا انتقال ہو گیا اب چارپائی کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا اماں جان مجھے معاف کر دینا۔ اب معافی کا وقت نہیں ہے، اب معافی کا وقت نہیں۔ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے اکابر علماء بھی اسٹیج پر بیٹھے، حدیث کے گہرے مطالعے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے 3 عذاب اس پر دنیا میں آتے ہیں۔ آخرت کی بات نہیں کرتے، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا دیکھی جائے گی، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کیا بنتا ہے۔ 3 عذاب اس پر دنیا میں آتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کے نافرمان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، لہذا اپنے والدین کی نافرمانی اتنی کرنا جتنی اپنی اولاد سے برداشت کر سکے۔ یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں اس کا بدلہ دے کر جانا ہے۔ اس وقت تک موت نہیں آنی جب تک اپنے چھوٹوں سے اپنی بدتمیزی نہیں دیکھنی۔ ویسی بات نہیں کر رہا، ویسی بات نہیں کر رہا۔ اٹھائیں ذخیرہ حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا پھر اس کی عادتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں، یادداشت نہیں رہتی، حافظہ کام نہیں کرتا، بات یاد نہیں رہتی، بات بات پہ ضد کرتا ہے۔ وہ صحیح اولاد کے کمانے کا وقت بھی ہوتا ہے اور اولاد کے امتحان کا وقت بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا والد دروازہ ہے، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ اور چاہے تو اس کی بے ادبی کر کے جہنم میں چلے جاؤ، یہ دروازہ ہے، یہ فیصلہ ہے۔ شیخ لکھتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر کے سین میں بیٹھا تھا، سین کی دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا، جوان بیٹا پاس بیٹھا ہے، تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا دیوار پہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو بیٹے نے کہا بجان کوا بیٹھا ہے۔ بوڑھے کو کوئی بات یاد تو رہتی نہیں، 2-4 منٹ پھر گزرے، پھر کہا کہ بیٹا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ ابا جان کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر کہا بیٹا دیوار پہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ اب بیٹے کو تھوڑا غصہ آ گیا، کہا تو ہے، بتلایا تو ہے کہ کوا بیٹھا، کیا لینا ہے اپنے سے؟ لہجہ تھوڑا بدل گیا۔ تھوڑی دیر پھر گزری، باپ نے پھر کہا بیٹا دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ اب لہجہ اور سخت ہو گیا، تم دسیا نہیں، کیا لینا ہے اپنے سے؟ کوا بیٹھا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اب باپ بھی بڑا سمجھدار تھا، اندر گیا، اندر سے
ہانپتے کانپتے ایک ڈائری اٹھا کر لایا. لگا بیٹا جی 50 سال پہلے کی بات ہے، یہی گھر کی دیوار تھی، یہی گھر کا سین تھا، تم میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھتا تھا، تم بار بار مجھ سے پوچھتے تھے ابا جان دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ میں تمہیں ہر بار چومتا تھا، بوسہ دیتا تھا، کبھی ہاتھ چومتا تھا، کبھی ہونٹ چومتا تھا اور کہتا تھا بیٹا کوا بیٹھا ہے. آج میں نے تیسری بار پوچھا تو گرا گزرا، غصہ آ گیا. میں تو 25 بار میں نہیں گھبرایا تھا، تم کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے قرآن نے بڑا عجیب انداز اپنایا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے نا، اف نہیں کہنا. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، نام سنے اور بزرگوں نے منن والے بیٹھے ہو نا، امام حسن بصری کا نام سنے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی لفظ ہوتا اللہ اس کا ذکر کرتے. اف بھی نہیں کہنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما، اس کا معنی مفسر لفظی معنی تو ہے نرم بات کرنی ہے، مفسرین نے معنی کیا ہے قل لهما قولا کریما، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، اونچا نہیں بولنا ہے والدین کے سامنے. قل لہما قولا کریما، ادب سے بات کرنی ہے، لہجہ مؤدبانہ ہونا چاہیے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے اور اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے نا، ان پہ اسی طرح رحم فرما. یہ قرآن ہے. ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. تو میں عرض کر رہا تھا والدین کے نافرمان پر پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے. والدین کے نافرمان پر دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، ان کی بیوی نے بلایا کہ میرے شوہر کا آخری وقت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. آپ علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے تو معلوم نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو اس سے ناراض ہے، وہ تو فلاں جگہ رہتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کی والدہ کو بلایا گیا، والدہ تشریف لائی. جب آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دو. عورت نے کہا آقا میں تو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے. حدیث میں آتا ہے نا قیامت کا جب قرب ہوگا نا، قیامت کا قرب، تھک تو نہیں گیا؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کا جب قرب ہوگا نا تو انسان مرد اپنے دوست پر، اپنے باپ پر اپنے دوست کو ترجیح دے گا. اپنے باپ پر کس کو ترجیح دے گا؟ ذرا جھانکو نا گریبان میں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا جان کہتے ہیں بیٹا جلدی آیا کرو، ہوتا ہے ایسا؟ آپ بول نہیں رہے، میرا خیال آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مگر ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. باپ کہتا ہے بیٹا جلدی آیا کرو، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ سو جایا کریں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جب آپ کی اولاد جوان ہوگی نا پھر پتہ چلے گا باپ کو کیسے نیند آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کو اپنے باپ پر ترجیح دے گا، قیامت کے قرب میں اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا، ماں کو پسے پشت ڈالے گا،
بیوی کی بات مانے گا، باپ کو پسے پشت ڈالے گا، دوست کی بات مانے گا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں، بیٹے کو باپ تھوڑی سی بات کہہ دے ناراض ہو کر چلا جائے گا، دوست کو فون کرے گا باپ کہ میرے اپنے دوست کو منا کر لاؤ۔ جناب ابھی اندازہ نہیں ہے، جب بڑھاپا آئے گا پھر اندازہ ہوگا۔ جب اولاد جوان ہوگی، اولاد رات کو جب تاخیر سے گھر آتی ہے نا تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچائے، ہماری اولاد کو ہماری نافرمانی سے بچائے۔ تو بات کہیں دور نہ نکل جائے، والدین کہ نافرمان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، لہذا والدین کی نافرمانی اتنی کرنا جتنی برداشت کر سکو۔ ہاں بات چل رہی تھی، حضور علیہ السلام نے والدہ کو بلایا، والدہ نے سے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ والدہ نے کہا آقا میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ میں جلائیں گے۔ عورت گھبرا گئی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی آگ بہت کم ہے، آخرت کی آگ بہت زیادہ ہے۔ عورت نے کہا آقا میں نے معاف کیا۔ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، جو ہی عورت کی زبان سے نکلا کہ میں نے معاف کیا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت والدین کے نافرمان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کی زندگی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ساری زندگی کماتا ہے مگر کچھ حاصل نہیں، لہذا والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، والدین باپ جب اولاد کے پاس مجھے معاف کرنا، یہ موضوع ایسا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کام کی بات ہو جائے۔ ہاں جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اور بیٹا کوئی 4 لفظ پڑ جاتا ہے، اور بالخصوص بیٹا جب کوئی 4 پیسے کمانے لگ جاتا ہے، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آدمی کو بات بات پر باپ کی بات پہ غصہ آتا ہے، کبھی جھڑکتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی باہر نکال دیتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جانے لگے، تو پیسے تھے ان کے پاس کچھ، 2 حصے ان کے کیے، والد صاحب کو دے دیے اور کہا کہ ابا جان یہ پیسے ہیں، آپ اپنی بیماری وغیرہ میں استعمال کر لینا، اور یہ پیسے ہیں ان کو آپ محفوظ رکھنا، جب میں آؤں گا زندہ واپس آ گیا تو میں ان سے کوئی کاروبار کر لوں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصے کے بعد جب واپس آیا تو باپ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ باپ نے وہ پیسے بھی استعمال کر لیے جو پیسے اس کے استعمال کے لیے دے کر گئے تھے، اور وہ پیسے بھی استعمال ہو گئے بیماری میں جو پیسے اپنے لیے دے کر گیا تھا۔ جب آئے نبی پاک تو گھر پہنچے، والد صاحب سے پیسوں کا تقاضا کیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا پیسے تو خرچ ہو گئے، میں بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں جی یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اپنی جو رقم میں نے ان کے خرچے کے لیے دی تھی وہ بھی استعمال کر لی، جو میں نے اپنے خرچے کے لیے دی تھی وہ بھی استعمال کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا شکایت کی۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھنا، نوجوان کا گریبان پکڑا، توجہ میری طرف رہے۔ آپ علیہ السلام نے نوجوان کا گریبان پکڑا، حدیث کے الفاظ ہیں، گریبان پکڑ کے کہا انتا ومالوکا لیابیکا، تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے، لہذا اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ اور ایک بات میں بارہا پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی کوئی بلند مقام پایا ہے،
اس کے پیچھے اس کے والدین کا کردار ہے۔ جتنے لوگوں کے آج بڑے بڑے نام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے آج دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، ان سب کے پیچھے ان کی ماؤں کے کردار۔ احمد شاہ ابدالی کا نام سنا ہے؟ جی نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ افغانستان کے بادشاہ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب مرہٹے ہندوستان پہ قبضہ کرنے لگے، شاہ ولی اللہ نے ان کو خط لکھا۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس خط پہنچا کہ مرہٹے ہندوستان پہ قبضہ کرنے والے ہیں اور تم وہاں سے آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ تو احمد شاہ ابدالی نے کی جو فورس تھی، جاسوس تھے، انہوں نے یہ خبر دی کہ جناب ہندوستان تو پیچھے رہ گیا، یہ تو افغانستان پہ حملہ کرنے والے ہیں، اپنے بچاؤ کی صورت سوچو۔ تو چیلے چپٹے جو ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، عجیب و غریب مشورے دیتے رہتے ہیں۔ تو احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزراء وغیرہ کو بلایا اور بلا کر مشورہ کیا کہ مرہٹوں نے تو ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو کسی چیلے نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ ٹھیک ہے ایٹمی طاقت تو ہیں، ایٹمی طاقت تو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس طاقت تو بڑی ہے، لیکن اپنے ایٹم کو بچانا چاہیے۔ آپ اس طرح کریں کہ بڑے بڑے قلعے بنوا لیں تاکہ جہاں شاہی خاندان محفوظ رہ سکے۔ احمد شاہ ابدالی نے کہا بہت اچھی رائے ہے، ہم قلعے بنواتے ہیں، اور قلعے بنوانے کا فیصلہ ہو گیا۔ جب قلعے بنوانے کا فیصلہ ہو گیا تو گھر کا جو دروازہ تھا وہ احمد شاہ ابدالی کے محل کا جو دروازہ تھا وہ بالکل گھر کا جو خواتین کی جگہ ہوتی ہے ٹھہرنے کی، وہ بالکل اس کے ساتھ متصل تھا۔ بس احمد شاہ ابدالی وہاں سے آتا اور دربار میں بیٹھ جاتا۔ تو یہ جو مشورہ ہو رہا تھا تو احمد شاہ ابدالی کی والدہ بھی سن رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے لکھا کہ احمد شاہ ابدالی کو گریبان سے پکڑا، اور گریبان سے پکڑ کر کہا احمد شاہ ساری زندگی میں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، احمد شاہ ناپاک جسم کے ساتھ میں نے تیرے جسم کو چھوا نہیں، تو یہ مشورہ کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ الفاظ لکھے ہیں مورخین نے کہ احمد شاہ تیرے جیسے بے ضمیر بیٹوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ مرہٹے ابھی ہندوستان میں اور تو یہاں بیٹھ کر حفاظت کی باتیں کر رہا ہے؟ نکل جا، دفع ہو جا میرے دربار سے، میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب احمد شاہ ابدالی اس زمانے کا انسان تھا، اس پاکیزہ ماں کا اس نے دودھ پیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کانپ رہا ہے، بس ماں کے اتنے الفاظ سننے تھے۔ احمد شاہ ابدالی زمین پر بیٹھ گئے، ماں کے پاؤں پکڑے، کہا اماں جان مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں سکا، پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ احمد شاہ ابدالی اٹھے، دربار دوبارہ قائم کیا، اور احمد شاہ ابدالی افغانستان سے اٹھا اور ہندوستان میں مرہٹوں کو شکست دی۔ اب اگر احمد شاہ ابدالی بڑا آدمی ہے تو پیچھے ماں کتنی بڑی ہے؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم امام بخاری کا نام لیتے ہیں، بلا شبہ بڑا آدمی ہے۔ امام بخاری کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان کی غیبت نہ کی ہو، تو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ آسان ہے دعویٰ کرنا؟ کر سکتے ہیں ہم تو ایک دن کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ایک گھنٹے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اتنا بڑا آدمی ہے امام بخاری، 3 سال کی عمر میں تھے کہ آپ نابینا ہو گئے، والدہ صاحبہ نے مصلی بچھا لیا، 3 سال تک رو رو کے دعا کی۔ 3 سال کے بعد خواب میں ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لٹا دی ہے۔ جب بیدار ہوئے
تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ اگر امام بخاری بڑا آدمی ہے تو اس کا مطلب پیچھے ماں بھی بہت بڑی ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بس ایک بات اس پہ یاد آ گئی، سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ خاندان کا، سارے بولو۔ حضرت مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سنا ہوگا آپ نے، مشہور واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا، کھڑی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، راستے میں تو معاہدہ کر کے آئے تھے کہ اب نہیں بات کروں گا۔ کہا حضرت انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ الٹا ان کے خدمت کر رہے ہیں، دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ وہاں تو اس وقت تو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر کرنا، تو لیکن جب آگے تعبیر بتلانے لگے تو قرآن نے وہ تعبیر ذکر کی ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، خزانے کی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ بچوں کا خزانے سے آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دلچسپی یہ ہے کہ اس کا باپ نیک تھا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ دلچسپی کیا ہے کہ باپ نیک تھا، كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ علامہ شامی نے کہا کون تھا باپ؟ یہ آدمی کون تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی تھا نا، یہ 7 پشتیں پہلے گزرا تھا۔ کتنی؟ ہاں جی 7 پشتیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ ایک آدمی کی نیکی کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ اگلی بات کر دوں؟ جاگ رہے ہیں سب؟ علامہ شامی کہتے ہیں اگر نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ سمجھ رہے بات؟ اگر نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک پہنچے گا؟ لہٰذا ہم اصحاب رسول اور اہل بیت کا جو احترام کرتے ہیں اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اس لیے ہم ان کا احترام۔ اچھا، خضر علیہ السلام کا دوسرا واقعہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام آگے گئے تو ایک بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ جب تعبیر بتلانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے والدین انتہائی نیک تھے اور بچہ جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے قتل کر دیا کہ کہیں والدین اس کی وجہ سے نہ پکڑے جائیں اور وہ بچ جائیں، یہ تو کفر کی طرف جا رہا ہے، یہ کافر ہو جائے گا، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بچہ قتل ہو گیا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں رو کے فریاد کرنے لگی کہ میرے جوان بچے کو کس نے مار دیا؟ پھر ماں نے صبر کیا، اس نے جب صبر کیا تو اس صبر کی بنیاد پر اس عورت کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس لڑکی سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ تو والدین کا اثر اولاد میں جاتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بیٹوں کی جب باری آتی ہے اس وقت تو ہم بڑے دھیان سے بات سن رہے ہوتے ہیں اور میرے بزرگ بڑے دھیان سے بات سن رہے ہوتے ہیں کہ چلو بچوں کو بھی کوئی بات کہنے والا ہے، لیکن ایک بات میں ہاتھ باندھ کر آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کے وقت دیکھنا ہوگا کہ ہم تربیت کیسی کر رہے ہیں، اور اولاد جو نافرمانی کر رہی ہے تو اس میں کہیں میری تربیت کا بھی عمل دخل ہے یا نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ اور، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں
رات کا وقت ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، کیا کرو؟ دودھ میں، سنا ہے واقعہ نا، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملاؤ، اور نوجوان بچی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا کیونکہ خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا خلیفہ وقت کون سا سن رہا ہے یہاں، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ خلیفہ وقت سن بھی رہا ہے، کہا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کا غلام اسلم ساتھ تھا، اس کو کہا اس مکان پہ نشان لگا دو۔ بہت عجیب بات سنانے لگا ہوں، کیا کرو؟ لگا دیا نشان۔ صبح پتہ کیا کون ہے یہ لڑکی، کون ہے، اس کی شادی ہوئی ہے؟ پتہ چلا اس کی شادی نہیں ہوئی، اپنے صاحبزادے حضرت قاسم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے ہاں بھی رشتے کی یہی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں اولاد نیک ہو، پوتے پوتیاں نیک ہوں، اور لڑکی کا انتخاب کرتے وقت آپ کہتے ہیں ماڈل ہونی چاہیے۔ بابا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹے محمد بن قاسم پیدا ہوں، طارق بن زیاد پیدا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں، تو پھر ایسی مائیں بھی تلاش کرنا ہوں گی۔ رشتہ مانگا اپنے صاحبزادے کا، رشتہ ہو گیا۔ رشتہ ہونے کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام رکھا فاطمہ۔ اس فاطمہ کا نکاح ہوا عبدالعزیز سے۔ عبدالعزیز سے نکاح ہونے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آج عمر بن عبدالعزیز ہے۔ آج دنیا اس کو عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، لہذا والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد اگر ہم نیک چاہتے ہیں تو پہلے مجھے خود نیک بننا ہوگا، پہلے مجھے خود غور کرنا ہوگا۔ فوت ہو گیا آدمی، اس کی تدفین کی تیاری ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے جو جنازے کے ساتھ شریک ہوگا 1 قرات ثواب، جو تدفین تک شریک رہے گا 2 قرات ثواب۔ صحابہ کرام نے پوچھا قرات کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جو تدفین تک شریک رہے گا اس کو 2 ثواب میں دگنا ثواب ملے گا، جو جنازہ پڑھ کر چلا جائے گا اس کو 1 ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا میت کے ساتھ جاتے وقت میت کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور قبرستان میں جا کر پھر تدفین کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اور اتنی دیر تک دعا کرتے رہیں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے۔ توبہ استغفار کرتے رہیں، اس کے لیے مغفرت مانگتے رہیں۔ اب ایک مرحلہ ختم ہو گیا، ایک مرحلہ باقی رہ گیا۔ مسلمانوں کے ہاں 2 چیزیں باقی رہ گئی، ایک ہے تعزیت اور ایک ہے ایصال ثواب۔ تعزیت سنت ہے، یاد رکھنا۔ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ایصال ثواب اور تعزیت کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے کے عزیز و اقارب سے اظہار ہمدردی کرنا، اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ یہ ہے سنت۔ آپ مل کر کر سکتے ہیں، مل کر کریں، خط لکھ سکتے ہیں، خط لکھیں، فون کر سکتے ہیں، فون کریں، میسج کرنا ہے میسج کریں، جو بھی ذرائع ابلاغ ہوں، مرنے والے کے عزیز و اقارب سے اظہار ہمدردی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرنے والے کے وارث کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بس تقریر میری ختم ہوئی، اب میں آخری بند لگا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق جی؟ مرنے والے کے وارث کے ساتھ۔ لہذا مرنے والے کے رشتہ دار سے رابطہ کیا جائے، اس سے ملا جائے، یا خط لکھا جائے، یا جو بھی ذرائع ہوں اس زمانے میں وہ اختیار کیا جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیت۔ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرنے والے کے وارث سے۔ میں نے مسئلہ ذکر کرنا اس لیے مسئلہ بکوا رہا ہوں۔ کس سے تعلق ہے؟ ورثہ سے۔
دوسرا مسئلہ ہے اصال ثواب، یعنی کوئی نیک عمل کر کے، قرآن کریم پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے اس کو کیا کرنا؟ ثواب پہنچانا، اس کو کہتے ہیں اصال ثواب۔ اچھا، اس میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرنے والے کے پاس تو ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ جس جہان میں، اس جہان میں تو ہم جا نہیں سکتے، اس جہان میں جانے کے لیے تو مرنا شرط۔ ہم اس کے پاس کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ لہذا اس کے لیے ہمیں اپنے رب سے درخواست کرنی ہے، لہذا اصال ثواب کرنے والے کا تعلق اس میں براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ بات کو ذرا سمجھیں گے، یہ اتنی تمہید میں نے اس بات کے کہنے کے لیے۔ تعزیت میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرنے والے کے وارث سے۔ دھیان سے بیٹھیں بھائی، تعزیت میں تعلق ہے مرنے والے کے وارث سے، اصال ثواب میں کس سے تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لہذا تعزیت میں تو ضروری ہے کہ ہم ملنے والے کے وارث کو ملیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو خط لکھیں، اس کو ٹیلی فون کریں، مگر اصال ثواب کے لیے، اصال ثواب کے لیے ہمیں اس کے وارث سے ملنا ضروری، اس کے پاس جانا ضروری۔ لہذا اس میں کیا ضروری ہے؟ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو کام بھی کیا ہے وہ کتنے اخلاص سے کیا ہے۔ بھلے آپ نے قل ہو اللہ کی سورت پڑھی، بھلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، بھلے آپ نے درود شریف پڑھا ہے، سوال یہ ہے کہ وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ گنا نہیں جاتا، کیا کیا جاتا ہے؟ تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت یہ ہے کہ وزن جو بڑھتا ہے نا وہ اخلاص کی وجہ سے بڑھتا ہے، لہذا جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ میرے صحابہ کا ایک مد جو تمہارا احد پہاڑ، تمہارا احد پہاڑ میرے صحابہ کے ایک مد جو کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اخلاص زیادہ ہے، لہذا اعمال میں وزن پڑتا ہے اخلاص کی وجہ سے، اور اخلاص عبادت میں جتنا خلوت میں ہوتا ہے اتنا جلوت میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہا نا صدقہ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ آقا لوہے سے زیادہ؟ فرمایا آگ ہے، اس کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ؟ پانی ہے، اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ؟ میں ہوا ہے، اس کا بھی رخ بدل دیتی ہے۔ ہوا سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا مومن کا وہ صدقہ ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو اس کی خبر نہ۔ لہذا جو ایصال ثواب ہے وہ جتنا خفیہ کیا جائے گا، جتنا تنہائی میں کیا جائے گا اتنا زیادہ، کیونکہ وزن پڑ رہا ہے اخلاص کی وجہ سے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن ہوگا۔ لہذا اخلاص تو تنہائی میں زیادہ ہے، لہذا اس کی کوشش یہ کریں کہ وہ صدقہ خیرات اس حساب سے دیں کہ بس دینے والے کو پتہ ہو یا لینے والے کو خبر ہو، یا جس کے لیے دیا جا رہا ہے اس کو خبر ہو۔ لہٰذا اس موقع پر ہم یہ بھی نیت کریں کہ ایصال ثواب میں ہم نمائش نہ کریں، لوگوں کو جمع نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض بیچارے ساتھی ایسے سادے ہوتے ہیں، پڑھ لیا قرآن پاک پھر مول صاحب کے پاس آئے، یہ ان کی سادگی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آئے مخلص صاحب میں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اتنے کلمہ شریف پڑھا ہے، اتنا درود شریف پڑھا ہے، آپ ذرا میرے والد صاحب کو پہنچا دیجئے گا۔ پہنچ جائے گا، ایسے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح نہیں پہنچے گا، لیکن بابا اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، الفاظ الفوظ کا اللہ محتاج نہیں ہے، ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا اور بس ادھر پہنچنا شروع ہو گیا۔ ادھر آپ نے نیت کی، بس ادھر پہنچنا شروع
ہو گیا، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، تنہائی میں کریں۔ یہ جو بچہ فوت ہوا ہے حادثے میں، اس کی شہادت ہوئی، اس کا انتقال ہوا، جوان موت بلا شبہ ایک بڑی عجیب موت ہوتی، لیکن حضور علیہ السلام کی تعلیمات بڑی عجیب ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام، ان کا آخری وقت ہے، آپ ان کو اس طرح گود میں اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت ہے۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بخار سے جل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ان کی اس حالت کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی مبارک پر گرنے لگتے ہیں۔ دو موقعوں پر روایات میں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ علیہ السلام بدر میں تھے، بدر سے واپس تشریف لائے، ادھر مسلمان مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور ادھر صحابہ کرام حضرت ام کلثوم کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈال۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا ہم قبر کھولیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت میں ملے۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا آپ بھی روتے ہیں؟ حضور علیہ السلام روئے اپنی صاحبزادی کی وفات پر۔ معلوم ہوا آنسوؤں کا آ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، ہاں خود بے صبری کے الفاظ کہنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ اب ذرا حضور کی تعلیمات دیکھیں، بس تقریر میری ختم۔ صاحبزادہ ہے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس کو ہاتھ میں لیے بیٹھے، آخری وقت ہے، آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہیں، آنسو آپ کے گر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک نظر ابراہیم پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم بہت صدمہ ہے آج تجھ سے جدائی کا، اور پھر ساتھ ہی آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم تیری رضا پہ راضی۔ بس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، آپ جامع الکلم میں نا، ایک لفظ میں لاکھوں حکمتیں چھپی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ جملہ، ادھر یہ کہ ہمیں غم بہت ہے، دوسری طرف کیا کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ بس یہی اسلام کی اس موقع کی کل تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ غم بہت ہے مگر اس کی رضا پہ راضی۔ جوانی میں دے اس کی مرضی، بڑھاپے میں لے لے اس کی مرضی، بچپن میں لے لے اس کی مرضی، لہٰذا ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، مگر ہم سب نے مل کر اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔